نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 سے 10 تک یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح مفہوم بیان کر کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ شہداء بالقسط، گواہی دینے کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں برانگیختہ نہ کرے، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کا دامن چھوڑنے کے لیے کسی قوم کی دشمنی تمہیں برانگیختہ نہ کرے۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، یہی مضمون سورۃ النساء میں بیان ہوا، لیکن تھوڑے الفاظ کی تبدیلی ہے، لیکن انجام اور معال کے اعتبار سے ایک ہی مضمون ہے۔ فرمایا اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، وہاں فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ فرق یہ ہے کہ وہاں جو مضمون بیان کیا گیا اس میں انصاف کرنے کا حکم اپنے رشتہ داروں اور اپنے اعز و اقارب کے متعلق ہے، کہ اگر تمہیں انصاف کی گواہی کے لیے بلایا جائے اور جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہو وہ آپ کی ذات ہو، ولو علی انفسکم، او الوالدین، یا آپ کے والدین ہوں، والاقربین، رشتہ دار ہوں، تو فرمایا تب بھی یہ گواہی کا معاملہ اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے گواہی دو، رشتہ داروں کی رشتہ داری کی رعایت مت کرو۔ تو فرمایا وہاں رشتہ داروں کے متعلق تھا، اور یہاں دشمنوں کے متعلق ہے کہ کہیں کسی کی دشمنی کی وجہ سے تم عدل کا دامن چھوڑ دو، ایسا نہ کرو کہ دشمن ہے اس پر گواہی دینی ہے تو دو چار لفظ بڑھا کر گواہی کے دے دوں، آج مجھے بھی موقع مل رہا ہے کہ میں اس کو یہاں چک لگا لوں، ایسا نہ کرو۔ تو فرمایا شہداء بالقسط، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے کی انصاف کے ساتھ۔ تو انصاف کے لیے گواہی دو، تو گواہی دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور گواہی دینے اللہ کے لیے ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو، فرمایا عدل کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو فرمایا جب بھی گواہی کا معاملہ آئے تو گواہی کے بارے میں یہ بات یاد رکھو کہ گواہی اللہ کے لیے دو اور انصاف کی گواہی دو، ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ اور گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں گواہ کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے وہاں گواہی لینے والوں کے متعلق بھی سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کہ گواہ کو اور کاتب کو پریشان نہ کیا جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ آج کل جو معاملہ گواہیوں کا الٹ گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کا نام گواہی میں آ جائے وہ بیچارہ چکر لگا کر تھک جاتا ہے، لیکن فیصلے کی نوعیت نہیں آتی، اس لیے کوئی شریف آدمی اس سے کتراتا ہے، بھاگ جاتا ہے کہ کہیں مجھے گواہی نہ دینی پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، بس گواہی لو اور گواہی لو کر اس کی جان چھوڑو۔ تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں یہ گواہی جیسے عدالت کے اندر ہے، اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں جہاں پر گواہی لی جاتی ہے۔ جہاں بھی گواہی دینے کا معاملہ بنے وہاں عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔ مثلا ایک آدمی نے کوئی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، مریض ہے، اب وہ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنانا ہے، اب ڈاکٹر صحیح طور پر گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر کی جیب میں 5,000 چلے جائیں اور وہ لکھتے ہوئے بیمار ہے، ایک آدمی ملازمت کر رہا ہے، اس کو وہ محکمے والے کہتے ہیں کہ آپ گواہی لے آؤ، سرٹیفکیٹ بنوا کر لے آؤ، تو ڈاکٹر صحیح طور پر گواہی دے، اس کی گواہی اگر غلط دے گا، خلاف واقعہ لکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح امتحانات میں بچوں کے پرچوں پر نمبر لگانے ہیں، اب استاد کی دعوت کر دی تو استاد نے اچھے نمبر لگا دیے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے حق میں ناانصافی ہے۔ تو فرمایا جو جھوٹی گواہی ہوگی، جب آپ نمبر غلط لگائیں گے وہ جھوٹی گواہی ہوگی۔ اسی طرح جو طالب علم کامیاب ہوتے ہیں، فارغ التحصیل طلباء ہوتے ہیں، ان کے بارے میں گواہی دی جاتی ہے، سند دی جاتی ہے کہ یہ اس کام کی اہلیت رکھتا ہے، اگر واقعی اہلیت نہیں رکھتا آپ سند جاری کرتے ہیں تو یہ جھوٹی گواہی ہوگی، اللہ کے نزدیک جرم ہوگا۔ اسی طرح اسمبلیوں میں جو کونسلوں میں جو ہم ممبر بنا کر بھیجتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے قانون نافذ کریں گے، یہ اللہ کے قانون کو لائیں گے، تو یہ گویا کہ گواہی دی جاتی ہے۔
اس اہلیت نہیں رکھتے، آپ ووٹ دے کر ایک گواہ آپ ان کے جرائم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو یہ کئی معاملات ہیں گواہی کے، تو ہر معاملے میں فرمایا انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔ ووٹ بھی ایک گواہی ہے جس کے ذریعے ہم جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو منتخب کرتے ہیں، تاکہ جو ہے نا ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ واقعی اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ فرمایا اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور بھلے کام کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ آگ میں رہیں